السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کے پروگرام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی پہلو پر مختصراً روشنی ڈالوں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں۔ دوستو، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دراصل نظام زندگی اور قانون حیات کا نام ہے، جس میں انسانی معاشرہ اور سوسائٹی سے متعلق تمام شعبوں میں نہایت ہی خوبصورت نظام زندگی مرتب کیا گیا ہے، اور یہ دین اسلام اس دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی سے شروع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل و مکمل ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے کامل و مکمل ہونے کا اعلان فرمایا تو انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں رکھا جس میں خدائی قانون کے مطابق انسانوں کی رہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس قبیلہ قریش میں مبعوث فرمایا تھا، وہ قبیلہ تجارت کے میدان میں بلند ترین مقام پر فائز تھا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تجارتی ماحول میں پرورش پائی، اور بچپن میں ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال 2 ماہ کی تھی، اس اصلی خاندانی پیشہ تجارت سے وابستہ ہو کر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کئی تجارتی اسفار بھی کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت سے اس قدر دلچسپی ہو گئی کہ ذریعہ معاش کے لیے اسی پیشے کو اختیار فرمایا، اور تجارت کے شعبے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صداقت و سچائی، دیانت و امانت داری، وعدے کی پابندی اور خوش اخلاقی کی مثال پیش کی کہ بہت ہی قلیل مدت میں مکۃ المکرمہ کے کامیاب تاجروں میں آپ کا شمار ہونے لگا، اور تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہہ کر پکارنے لگے۔ اور جب مکۃ المکرمہ کے بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملات، لین دین کی صفائی و ستھرائی اور اوصاف حمیدہ کے چرچے ہونے لگے، تو مکۃ المکرمہ کی سب سے زیادہ مالدار اور معزز خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سامان تجارت ملک شام کی طرف لے جانے کی پیشکش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیشکش کو قبول کرنے کے بعد 24 سال کی عمر میں تجارتی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر ملک شام سے واپسی پر مال لا کر مکۃ المکرمہ میں فروخت کر کے بڑا نفع کمایا، اور بڑی صداقت و سچائی اور امانت داری کے ساتھ مال کا نفع سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی امانت و دیانت داری اور حسن معاملات سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ سفر شام سے واپسی کے 2 ماہ اور 25 روز کے بعد ہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ نکاح کے بعد
سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نچھاور کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال غریبوں، یتیموں اور بیواؤں پر صرف کیا۔ ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تجارت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص شعبہ تھا۔ سامعین، نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف باہمی تعاون اور ایک دوسرے کی مدد کی ترغیب دی، وہیں تجارت اور تاجر کی فضیلت اور عظمت کو بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے اور امانت دار تاجر کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ سچے اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیشہ تجارت صرف جائز ہی نہیں بلکہ شرعاً مطلوب و محمود فعل ہے۔